بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کی حکمتیں۔ شریعت کے احکام کی اصل بنیاد تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، اور یہی فلسفہ اور حکمت روزہ میں بھی ہے۔ لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، وہاں ساتھ ساتھ بے شمار دوسرے دنیوی اور اخروی فوائد اور حکمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، جن کا صحیح طرح سے ہم لوگ احاطہ و شمار نہیں کر سکتے۔ مگر کچھ حکمتیں شریعت کی بے پناہ مہربانیوں کی وجہ سے بندوں کو اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے بتلا دی جاتی ہیں، اور کچھ حکمتیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر روزہ کی کچھ حکمتیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بڑی پہچان اور نشانی ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کی محبت میں مست اور سرشار ہو کر کھانا پینا اور میاں بیوی والے خصوصی تعلقات چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح روزہ دار اللہ جل شانہ کی محبت میں گم ہو کر اسی حالت کا اظہار اور ترجمانی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے غیر اللہ کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ روزہ دار کی نفسیانی خواہشات کمزور اور سست ہو جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر روزہ سے انسان میں اللہ کا خوف اور خشیت اور تقوی پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے روحانی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مادی تقاضے کمزور اور روحانیت میں ترقی ہوتی ہے۔ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی قدر کرنے کا جذبہ اور توفیق حاصل ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے اپنی عاجزی، مسکنت اور اپنے محتاج ہونے کا خیال ترقی پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور قدرت و بے نیازی پر نظر جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسانی ہمدردی اور مسکینوں پر رحم اور ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جانوروں اور حیوانوں کی خصلتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور اشرف المخلوقات کی صفات حاصل ہوتی ہے۔ روزہ رکھ کر فرشتوں کی مشابہت اور ان کے قرب کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریوں، خاص کر معدے کے امراض اور بلغمی بیماریوں کے لیے روزہ بے حد مفید ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی بصیرت کھلتی ہے، اور دور اندیشی و باریک بینی کا خیال ترقی پکڑتا ہے، جس کے نتیجہ میں بہت سی مخلوق و مصنوعات کے حقائق اور ان کے راز بھی کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ روزہ کے ذریعے سے بری اور غلط عادات مثلاً سگریٹ نوشی، منشیات وغیرہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر رمضان کا روزہ اسلامی برادری میں مساوات کا سبب بنتا ہے، کیونکہ امیر اور غریب باوجود ایک دوسرے سے مال و دولت میں کم زیادہ ہونے کی روزہ میں ایک ساتھ مل کر ایک ہی وقت میں کھانے پینے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مساوی ہو جاتے ہیں، اور مال و دولت کا عارضی امتیاز درمیان میں حائل نہیں رہتا۔ روزہ دار کو ایک ایسا ایمانی جوہر اور ایسی توانائی حاصل ہوتی ہے جو انفرادی اور اجتماعی معاشرے کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، کیونکہ روزہ دار کے دل میں کسی کی حق تلفی، عداوت، بغض، دشمنی، بے حیائی، غیبت اور چغل خوری وغیرہ کے خیالات کم پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ کی وجہ سے بنی نوع انسان میں صبر و تحمل کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اور بے صبری سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ بھی اور بہت سے روزے کے دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو احکام اسلام عقل کی نظر میں، صفحہ نمبر 99 اور 100، اور دوسری حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ و عمدۃ الفقہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180، اور الفقہ الاسلامی و عدلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200، صفحہ نمبر 1617 تا 1620 تک ملاحظہ کریں۔ ان کتابوں میں روزے کی بڑی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔